السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سیرت النبی کا 8واں حصہ شروع کرنے سے پہلے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو ویڈیو پر کمنٹس کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجئے۔ اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھے پڑھو کو قلم سے تعلیم دی اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیتوں کو اس طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں نظر نہیں آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بھی نہ ملے۔ اس لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئی۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا، اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں، ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبریل علیہ السلام آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو جبریل علیہ السلام کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا تھا اور پھر کہا تھا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گئے۔
اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مدد کروں گا۔ ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا، تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا، چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل پر جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا، اس کا اثر زائل ہو جائے، اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبریل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات اتری۔ ترجمہ: ایک کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نبوت ملنے کے ذکر سنتے ہی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرماتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزا کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں؟ ان کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ سویرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی، وہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔